السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کلاس میں بات ہوئی تھی کہ ان مشکلوں کے بارے میں لکھیں جو کام کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور اس طرح ہم بہت سی چھوٹی بڑی نیکیاں کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ منیرہ نے لکھا ہے، آپ کو میں پڑھ کے ان کا سنا دیتی ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب نے بھی غور و فکر کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ چند ایک یہ ہیں وجوہات جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال میں دیر کر دیتے ہیں، کیونکہ فتنہ دجال سے نمٹنے کا حل کیا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کی جائے، نیکیوں میں جلدی کی جائے، اور نیکیوں میں جلدی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم ان کے راستے کی رکاوٹوں کو جانیں نہ اور ان کو دور نہ کریں۔ نمبر 1 ہے سستی، نمبر 2 لا علمی، نمبر 3 کم فہمی، نمبر 4 وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ پھر اس کے ذیل میں آتا ہے کہ جیسے بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا، کم اہم کام کو بہت سا وقت دے دینا اور پھر اہم کام کو جلدی جلدی ختم کرنا یا چھوڑ دینا۔ نمبر 7 لوگوں کی باتوں کے تابع ہونا، اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں دے دینا۔ نمبر 8 منفی سوچ رکھنا۔ نمبر 9 نیکی میں اپنے سے پیچھے والوں کو یا نیچے والوں کو دیکھ کر تسلی رکھنا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں۔ 10 نمبر کٹ گیا، پتہ نہیں کیا تھا یہاں۔ 11 ہے کسی موافق وقت کا انتظار کرتے رہنا، یعنی موڈ کے اچھا ہونے کا انتظار کرنا۔ نمبر 12 جھجک، یعنی رسک نہ لینا۔ نمبر 13 اپنے رویے میں بیلنس کا نہ ہونا، غیر معتدل رویہ۔ 14 بات بات پر غصہ ہو جانا، رونے لگنا۔ اور 15 اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھ کر خود کو ایکسکیوز دیتے رہنا اور عمل چھوڑ دینا، سیلف پٹی کا شکار ہونا۔ نمبر 16 ہیلے بہانے اور خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہنا، یعنی کام نہ کرنے کی تعویلیں کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، یہ سستی میں جا سکتا ہے۔ 17 نمبر 18 اپنے کم عمل پہ راضی رہنا، یہ اس میں جا سکتا ہے، اپنے نیچے والوں کو دیکھ کر تسلی پہ رہنا۔ نمبر 19 اچھی صحبت کا نہ ہونا، یعنی کوئی موٹیویشن نہ ہونا، ماحول کرنا، لیکن یہ صرف ون ریزن ہے، ون آف دوز مینی ریزنز۔ نمبر 20 نمازوں اور قرآن سے تعلق کا کمزور ہونا، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا، اور پھر نماز میں اور قرآن میں دل نہ لگنا۔ نمبر 21 معلوم نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بھی کہ نہیں، تو پھر یہ چیز ڈی موٹیویٹ کر دیتی کہ پھر کیا کرنے کا فائدہ۔ اور ان سب کی جگہ کرنا وہ چاہیے جن میں یہ کام نہ ہو، تاکہ عمل میں بہتری اور آسانی آئے، یعنی ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے دوسرے عرصوں میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی غور و فکر کیا ہو، کیونکہ ہر شخص کو اپنے ماحول کے مطابق غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور ہم کلمہ گو ہیں، کسی نہ کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں گے، اس لیے اتنی ایفرٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل یہ ایک ریزن ہوتی جی۔ الحمدللہ، شکر ہے، بالکل اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں کو اٹھائے رکھنے سے وہ بیگیج بڑھتا رہتا ہے اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس میں یہ جو بات ہے نا کہ اپنا ریموٹ دوسروں کو دینا، خصوصاً شیطان کو نہ دیں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہوگا، یا کون سے کام واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ مثلا کون سا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 غصہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہماری عقل ماری جاتی ہے، ہم بے وقوفوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، جب بے وقوفی کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم ایک نیم پاگل محسوس ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہے نا، مجنون۔ تو مجنون کو دیکھ کے ہر کوئی ہنستا ہے، تو ہم دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ شیطان تو پتہ نہیں کتنا خوش ہوتا ہوگا جب ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، یا غصے میں بہیو کر رہے ہوتے ہیں، یا غصے میں ہم کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی عزیز ترین قریبی رشتہ دار کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ مثلا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں خاص طور پر شیطان کیا کرتا ہے؟ رخنے ڈلواتا ہے، اور ان رخنوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیطان نے رخنا ڈال دی، یہ نہیں سوچتے کس طریقے سے ڈالا، کون سا ٹرک استعمال کیا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر غصہ دلاتا ہے۔ ہم بعضوں کو چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس پہ غصہ زیادہ آتا ہے جس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، تو عموماً ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور بعضوں کو دوسرے کے ذہن میں بھی بات نہیں ہوتی جس کو ہم خود ہی ڈیڈیوس کر لیتے ہیں اس میں سے۔
اور اس پہ غصے میں آ جاتے ہیں. اچھا جب غصے میں آتے ہیں تو پھر تو بکھرے ہوئے شیر یا شیرنی کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنا تو بس اللہ ہی ہے جو پکڑے تو پکڑے، باقی تو کسی سے پکڑ نہیں ہوگی، کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا پھر. اچھا اس سارے سینیریو میں دیکھیے کہ جب غصے میں آپ چیخ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون خوش ہو رہا ہوتا ہوگا؟ جس نے ٹریگر کیا وہ تو خوشی سے مارے اس کا کیا عالم ہوگا کہ میرا کام ہو گیا. اب نہ یہ خود کو خود کنٹرول کر پا رہا ہے، نہ کوئی اس جن کو اور کوئی پکڑ پا رہا ہے. تو سوچئے کہ اس طرح ہم اکثر، چلو ہر روز نہیں تو اکثر ہم اس طریقے پر اپنے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب کر لیتے ہیں، پھر خود اتنے شرمندہ ہوتے ہیں ان تعلقات کی خرابی کا. پھر کچھ وقت غصے میں گزرتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ریگریٹس شروع ہو جاتی ہیں، آدھا وقت ادھر ضائع ہو گیا، آدھا ریگریٹ کرنے میں ضائع ہو گیا. حاصل کیا ہوا؟ ہاتھ میں کیا آیا؟ تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی ذرا سا کنٹرول کر لیتے اس وقت تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. اور اس طرح ہم نیکی کے لامتناہی مواقع کھو دیتے ہیں جو ہمیں ملنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی شخص آ کے ہمیں کچھ کہہ کے خود چلا جاتا ہے اور اس کو تو یاد بھی نہیں ہوتا اس نے کیا کہا، اور ہم سارا وقت اپنا کڑ کڑ کے گزارتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کے اور غصہ آتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں غصہ آیا ہوا، ہمیں کیوں یہ آیا. اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ لکھ لیجئے لازماً مس ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہی نہیں کہ پھر وہ کر سکیں. اور اگر کر بھی لیں کسی طرح کہ ضروری ہے کرنا تو اس کو اس خراب طریقے سے کریں گے. مثلا آپ کھانا پکاتے ہو، آپ کو غصہ آ گیا تو آپ کا وہ سارا غصہ وہاں نہیں جائے گا کھانے میں، اس میں اس کے اثرات نہیں آئیں گے. آئیں گے نا. کوئی کام آپ کر رہے ہیں، ویسے کپڑے سی رہے ہیں فار ایگزامپل، تو اس کا کیا حال کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے غیر ضروری کینچی چلا دیں، اور کوئی برتن ہی توڑ کے رکھ دیں، کوئی دروازہ ہی پٹکا کے رکھ دیں، یعنی کوئی چیز پھر بچے گی صحیح سلامت. پھر وہ کام اور بگڑ جاتا ہے. مثلا ہم نے اگر کچھ توڑ دیا غصے میں تو اسے کو اٹھانا کس نے؟ وہ کرچیاں بھی تو خود ہی چننی ہے نا پھر. اور اگر ہو سکتا ہے ایسی چیز توڑ دیں جو ضرورت بھی بڑی زیادہ ہو، پھر اس کو لینے کے لیے اور پھر چلیں، ہو سکتا ہے وہ ملے ہی نہ. بالکل یہ حکمت کی بات ہے نا کہ اگر اور اوقات میں ہم اگنور کر سکتے ہیں جب اپنی انٹرسٹ مرضی کا کوئی کام کر رہے ہو، تب کیوں نہیں کر سکتے؟ اب بھی کر دیں. گڈ. اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اتنا غصہ ہوتا ہے اور یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو اس کے بعد شکوے شکایتیں اللہ تعالیٰ سے شروع ہو جاتی ہے کہ وائے نہیں، اور یہ سارا. جی اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور سب سے. ایک پرابلم جو میں بھی فیس کرتی ہوں اور زیادہ تر یوتھ بھی کرتی ہے، ڈے ڈریمنگ کا جو پرابلم ہوتا ہے. ہم نے جو اپنے پلانز کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے خیالوں میں پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اتنے ہائی اچیورز ہوتے ہیں اور ریئل لائف میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. واقعی یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے کہ انسان اتنا کچھ سوچ لے اور کہیں کا نہ رہے، پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا ہو. نہ ہم پھر پرائرٹائز کر پاتے کہ کیا موسٹ امپورٹنٹ ہے، نہ ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کسی کو، اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. اکثر لوگ جب غصہ کرتے ہیں تو اگر ان کو روکیں تو اکثر ان کا کامنٹ ہوتا ہے جب میں غصہ کر رہا ہوں تو مجھے روکا مت کرو. یس ہم کہتے ہیں روکو نہ، یعنی کہ تمہیں نہیں انل منکر نہ کرو اور چھوڑ دو وحشی جانور کی طرح جو مرضی کر دو. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو چھوٹے کام یا چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور جو بڑے کام ہوتے ہیں انہیں چھوٹا بنا دیتے ہیں. سپوز اب سلام کرنا ایک چھوٹا کام ہے، مطلب آپ نے السلام علیکم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہم سوچیں گے کس کو کروں کس کو نہ کروں، ابھی کروں نہ کروں، اچھا چلو نہیں کرتی. اور قرآن پڑھنا ایک بڑا مقصد ہے، تو کیا کریں گے گھر سے نکل کے آئیں گے تو سپوز یہاں پہ آتے ہیں تو کیا کریں گے کہ اتنی گرمی اتنی اسٹرینتھ 20 دفعہ مانتے ہیں، آبجیکشنز کرتے رہیں گے، ایسا کر دیں ویسا کر دیں یہ کر دیں. اور جب گھر جائیں گے تو گھر میں بھی کوئی کام نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے وہاں سارا دن ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم سارا دن پڑھتے رہتے ہیں. سپوز اگر کسی بیمار کی ذمہ داری کے لیے جانا ہے تو کیا کریں گے اتنے لوازمات اور اتنی اس میں پڑھیں گے کہ نمازیں نکل جائیں گی، تو پھر اپنے آپ کو یہ نہیں میں بیمار کی ذمہ داری کے لیے جا رہی تھی تو بے شک نماز نکل گئی، اس کو چھوٹا کر دیا ہم نے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب اس طرح غصے کا کوئی اٹیک ہو جائے، ایسی بات کہہ دیں جو کہنی نہیں چاہیے تھی، تو سب سے بڑا جو مجھے نقصان اس کا ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تو منافقت ہے نا، ویسے تو تم ابھی یہ اور یہ کہہ رہی تھی، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ، تمہارے قرآن کا کیا فائدہ. اب اس کو فائر آف کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو میں نے کرنا ہے، یہی تو میرا ایمان بلڈ کرنے کے طریقے ہیں، اور ایمان اسٹرانگ ہوگا تو میرے غلط کام رکیں گے. لیکن جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھائے، لیکن یہ وسوسہ ساتھ ہی آتا ہے کہ اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں جب یہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور ایک خرابی جو ہے وہ اور خرابیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. بالکل بالکل، گمان کریں، ٹرسٹ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی اس ٹرسٹ کو اوپر پروو کرے گا، یعنی کہ وہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرے گا اور وہ ثابت کرے گا کہ وہ ٹرسٹ وردی ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی ذہن میں کوئی یہ خاکہ بنا لیا کہ نہیں یہ تو معلوم نہیں کیا ہے اور کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ دیکھیں، اور حقیقت میں اگر آپ سنت پر عمل کریں تو کامیابی ہی کامیابی. اس میں آپ دیکھیں ابو سفیان ہے جیسے، کیا آپ کو نہیں پتا تھا اس کا ماضی کیا ہے؟ لیکن جب حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان سردار ہے اور یہ عہدہ پسند کرتا ہے تو اس کو آپ کوئی ذمہ داری ایسی دے دے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو کیسے ممکن ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. سال ہر سال کی دشمنی کیا آپ کے اس ایک جملے سے ختم نہیں ہوگی کہ اچھا ایسا نبی جس نے اتنا مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، میں کیسے اس کا ٹرسٹ توڑ دوں؟ یہ کتنی بڑے دل کی بات ہے. اور اس کے بعد ریلیشن شپس ٹھیک ہو جاتے ہیں. حالانکہ جو نقصان اس کپل کی وجہ سے پہنچے ہیں دین کو، آپ کو ذاتی طور پہ صدمے، رنج، غم، ان سب چیزوں کو معاف کر کے بھلا کے کس طرح آپ ان کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتے ہیں، یہ اصل کامیابی. جی استاذہ، یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ ہماری اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں اور ہم ان کے اکارڈنگ سارا معاملہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کی نیت نہیں جان سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم شو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ان کے اندر گھس کے ہم نے ان کی نیت دیکھ لی ہے. اور پھر بالکل الٹ، یعنی ہمارے ریئیکشنز اور الٹ ہمارے معاملات اسی لیے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہمارا غصہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنی چیزیں ساتھ ملا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سب معاملہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے اسمپشنز پہ مبنی ہوتی ہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی. ایک اور جو ایکسکیوز ہوتی ہے ہمارے پاس عمل نہ کرنے کی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی. فار ایگزامپل، اب صرف ہم نے پاؤں کا خلال کرنا ہے وضو میں، وہ سنت ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں، لیٹ ہو رہی ہوں نماز کے لیے، پھر کبھی کر لوں گی، اور روز نہیں پھر کرتے، روز ہی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، کل کر لوں گی. صرف اسی دعا کو لے لیجئے نا کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے مجھے ایک نماز میں تو یاد ہی نہ رہا، پھر دوبارہ ٹائم لگا کہ یہ پڑھنی ہے دعا، جب کہہ کے آئی ہوں تو پڑھنی ہے. اب اس وقت چاہے آپ کو کتنی بھی جلدی ہو لیکن آپ نے پڑھنی ہے. اگر آپ سوچے کتنے سیکنڈ لگتے اس دعا کو پڑھنے میں، تو کیا اتنے سیکنڈ ہم دوسرا کام ڈیلے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت فائدے کی چیزوں کو صرف یہ کہہ کہ جلدی ہے جلدی، وقت نہیں، اور ہم اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ ہماری عادت کبھی بنتی ہی نہیں ہے. جی، سم ٹائمز ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی لگتا ہے اور ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعی نیکی لکھی جا رہی ہے. جیسے عبادت کی بھی ہم نے ڈیفینیشن میں بات کی تھی کہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرے، اور پھر ہم نے اس کی ڈیٹیل میں کہا تھا کہ ہم دن بھر میں ایون جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اگر وہ بھی ہم اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں تو وہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں کو عبادت اس میں لیا نہیں ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا میں یہ کام کر لوں پھر کوئی نیک کام کروں گی، حالانکہ ہم صرف نیت اگر شفٹ کر دیں تو وہی کام ہماری نیکی بن رہی ہے، نیک بن جائے گا. بالکل، تو اس کو بھی احسان کے لیول پہ کرنے کو نیکی سمجھنا، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہاں یہ سب نیکی ہی کنسیڈر ہو رہے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. السلام علیکم اساتذہ. کبھی ہم لڑکیاں ویسے بھی جو نیکیوں سے پیچھے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو پیریڈز جب ہوتے ہیں تو اس کیس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے، موڈ سوئنگز ہو گئے. پہلے ہی ہم نماز سے دور ہوتے ہیں اور تلاوت سے بھی دور ہوتے ہیں، اوپر سے ہم لوگ یہ والا بھی کر لیتے ہیں، اور ساری کی ساری نیکیوں کے مواقع جو ہیں وہ ہم لوگ کھو دیتے ہیں. آپ یقین کریں ان سب چیزوں کا تعلق ٹھیک ہے کچھ فزیکل بھی ہے، لیکن موسٹلی ہمارا ذہنی اس میں دخل ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں، اب یہ وجہ ہے، اب وہ وجہ ہے. حالانکہ اگر آپ اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھیں تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کیا شروع ہوا اور کیا اینڈ ہوا اور کیا ہو گیا، اس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے. پھر تو جب ہم کام نہیں کرتے نا تو ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. پھر سب شیطان کا وسوسہ، کیونکہ اس کا کام ہے اداس رکھنا. بلکہ کس چیز سے اداس؟ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. یعنی کہ جب اداسی کا آنے لگے نا کوئی جھونکا تو توبہ استغفار کر کے اور درود شریف پڑھ کے اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل، یہ دعا پڑھ لیا کریں.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن کے پاس سب سے زیادہ ایکسکیوز اس بات کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ میں تو سوشل نہیں ہوں, مجھے لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی, اور چونکہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتی اور وہ میری بات سمجھتے نہیں ہیں. یہ بات کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں. اور دوسری چیز ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ بہت یونیک ہیں اور کوئی ہماری طرح سوچ نہیں سکتا, تو ہمیں دوسروں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہماری بات وہ ویسے ہی نہیں سمجھیں گے, کیونکہ ہماری سوچ جو دوسروں سے بہت زیادہ نرالی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہمارے اپنے پرسنل لیول پہ نا, ہمیں دوسروں کے ساتھ کام کرنے سے بہت حد تک روکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے.